ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। नाज़रीन, आपके लिए हम एक नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं अमेरिका से, जो हिंदुस्तान और अमेरिका और दूसरे मुल्कों के बारे में न्यूज़, व्यूज़ और इंटरव्यूज़ बराह रास्त अमेरिका से पेश किए जाएंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुक्रिया। ये हमारा नया प्रोग्राम है ब्रिजेस अमेरिका। तो उसमें हम आज जस्टिस काजू मार्कंडी काजू के साथ बात कर रहे हैं और उनके बारे में को बात करना या उनका तारुफ कराना सूरज को आईना दिखाने वाली बात है। वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं और चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जस्टिस काजू साहब, ये जो आप एक नए नए प्रोग्राम, नए नए आइडियाज लेकर के आते हैं, उसमें आपका एक जो नया आइडिया है IRA, जो कि इंडियन रीयूनिफिकेशन अलायंस एसोसिएशन, ठीक। तो जिसमें आप चाहते हैं कि इंडिया जैसे पहले हुआ करता था, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कि अब है, वो सब एक एंटिटी हो जाए। तो उसमें थोड़ा सा मुझे क्रोनोलॉजी बता दें कि ये आइडिया आपको कब आया और कब आपने शुरू किए। देखिए, हकीकत ये है कि हम लोग वाकई में एक ही मुल्क हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही मुल्क है जी। अब हुआ क्या कि 1857 में बगावत हुई, म्यूटनी। उसके पहले कोई हिंदू मुस्लिम एनिमोसिटी नहीं होती थी। सब बड़े प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे। कोई भी कम्युनल राइट आपने नहीं सुना होगा 1857 के पहले। 1857 में जो म्यूटनी हुई, उसको क्रश करने के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि हिंदुस्तान पे कंट्रोल करने का एक ही तरीका है और वो है डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान को लड़वाओ। तो बाकायदा खत आए लंदन से फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया टू द वाइसरॉय इन दिल्ली कि लड़वाओ हिंदू मुसलमानों को। इसके डिटेल्स आपको मिलेंगे। आप गूगल पे चले जाइए और टाइप करिए हिस्ट्री इन द सर्विस ऑफ इंपीरियलिज्म बाय BN पांडे, वो आपको मिल जाएगा। उसमें वो लेटर्स की डेट्स हैं जो लंदन से आए थे टू द वाइसरॉय इन दिल्ली कि हिंदू मुस्लिम को लड़वाओ। और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, ये शरारत अंग्रेजों की। जैसे अंग्रेज कलेक्टर बुलाता था हिंदू पंडित जी को रात को चुपके से और पैसा देता था और कहता था कल से मुसलमानों के खिलाफ बोलो। और इसी तरह से रात को मौलाना साहब को बुलाता था और पैसा देता था और कहता था कल से हिंदुओं के खिलाफ बोलो। तो ये जहर बोना शुरू हुआ 1857 से। और उसके बाद एजेंट प्रोवोकेटियर हायर किए गए कि कोई गाय काट के किसी हिंदू मंदिर में फेंक दो रातों रात और दीवार पे लिख दो अल्लाह अकबर। तो सवेरे हिंदू लोग जगेंगे, वो समझेंगे सारे मुसलमान बदमाश होते हैं। इसी तरह कोई सुअर काट के मस्जिद में फेंक दो और दीवार पे लिख दो जय श्री राम। तो मुसलमान जगेगा तो देखेगा, ये तो सोचेगा सारे हिंदू बदमाश होते हैं। ये जहर बोना ईयर आफ्टर ईयर, डेकेड आफ्टर डेकेड होता रहा। 1909 में मिंटो मॉलर रिफॉर्म्स आए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, कि हिंदू सिर्फ हिंदू कैंडिडेट को वोट कर सकता है, मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को। फिर ये प्रोपेगेंडा हुआ कि हिंदू जुबान हिंदुओं की, उर्दू जुबान मुसलमानों की, जबकि हकीकत है उर्दू हम लोग सबकी एजुकेटेड क्लास की लैंग्वेज थी, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम। जैसे मेरे बाप दादा सब उर्दू ही में लिखते पढ़ते थे। ये सब प्रोपेगेंडा होते होते फिर 1947 में पार्टीशन हुआ। ये बिल्कुल आर्टिफिशियल था। इट वाज अ ब्रिटिश फ्रॉड टू कीप द कंट्री वीक एंड डिवाइडेड एंड कीप मुस्लिम्स एंड हिंदूज फाइटिंग ईच अदर, ताकि वी शुड नॉट इमर्ज एज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट लाइक अनदर चाइना। पूरा खेल था कि हिंदुस्तान किसी तरीके से मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट न बन पाए, जो हम बन सकते हैं। हमारे पास हजारों इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं। आप तो रहती हैं कैलिफोर्निया में, तो वहाँ सिलिकॉन वैली इज लार्जली मैन्ड बाय इंडियन
انجینئر. اور امریکن یونیورسٹی جائیے تو وہاں بہت پروفیسر ملیں گے آف انڈین اوریجن who are professors in science and engineering and mathematics, medicine and so on. تو ہمارے پاس سب کچھ ہے for transforming India into a modern industrial country like USA. 15-20 سال میں ہم لوگ ایسا ہو جائیں گے. کیونکہ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ 2 چیزیں ضروری ہیں کہ ہیوج پول آف ٹیکنیکل ٹیلنٹ جو ہے ہم لوگوں کے پاس, دوسرا نیچرل ریسورسز وہ ہمارے پاس ہیں. تو سب کچھ ہے ہمارے پاس to transform India from an underdeveloped country to a highly industrialized country. And we must become a highly industrialized country if we want to abolish poverty and unemployment and hunger, lack of healthcare, lack of good education وغیرہ. جب تک یہ ہم ٹرانسفارمیشن نہیں کریں گے we remain condemned to all those social evils. یہ تو بالکل فرضی ہوا. پاکستان کوئی ملک نہیں ہے, یہ فرضی ملک ہے. یہ تو فیک آرٹیفیشلی کریٹڈ کنٹری ہے جو انگریزوں کی چال تھی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے ہم کو 47 کے بعد بھی ہم لوگ کو کمزور رکھیں تاکہ ہم لوگ آپس میں لڑتے رہیں. تو یہ آپ سے جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ ایک طرح سے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اکھنڈ بھارت کی بات ہے, اور جو نہیں رکیے, اکھنڈ بھارت جو RSS کا کانسیپٹ ہے اس سے فرق ہے میرا کم. دیکھیے وہ RSS چاہتا ہے ریونائٹڈ انڈیا انڈر ہندو ڈومینیشن. جی جو اکھنڈ بھارت کا کانسیپٹ ہے وہ ہے کہ انڈیا شوڈ بی ریونائٹڈ بٹ انڈر ہندو ڈومینیشن, جبکہ میرا کانسیپٹ ہے کہ وی شوڈ ریونائٹ بٹ ناٹ انڈر اینی باڈیز ڈومینیشن. سب کو برابر, سب مذہبوں اور سب کمیونٹیز کو برابر عزت دی جائے گی. اچھا, میں ایک RSS BJP کے جو بڑے پرومیننٹ صاحب سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا ہم اوپر سے تو کہتے ہیں مگر اندر سے ہم نہیں چاہتے, کیونکہ اس وقت تقریباً 180 سے 200 ملین مسلمان ہیں اینڈ دے آر ٹربل. وہ ہمارے لیے مشکل ہے. تو اگر یہ اکھنڈ بھارت بن گیا تو 600 ملین مسلمان کو کون سنبھالے گا؟ سنبھالنے کا کیا مطلب؟ سب کو برابر عزت دو تو کوئی سنبھالنے کی سوال ہی نہیں ہوتا. سب کو ایکول رسپیکٹ دیجیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. بھائی دیکھیے ہم لوگ مغل امپائر تھا, اس میں سب ساتھ رہتے تھے ہم لوگ, تو وہ سنبھالا کہ نہیں سنبھالا مغلوں نے؟ بات جو میں پوچھنا چاہتی تھی وہ یہ کہ وی ہیو ٹو سی کہ یہ جو ڈویژن ہے ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش کی, اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے, اور جن کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ اس میں رکاوٹ بنیں گے کہ نہیں؟ کچھ لوگوں کو فائدہ ہے نا. دیکھیے اس کو جواب دینے کے لیے مجھ کو کچھ وقت دیجیے, 2 منٹ ٹائم لگے گا, ذرا گہرائی میں جانا پڑے گا. اچھا ٹھیک, تھوڑا وقت دیجیے گا وداؤٹ انٹرپشن. بالکل. دیکھیے پہلی چیز سمجھنا ہے کہ پالیٹکس از کانسنٹریٹڈ اکنامکس, تو آپ کو پہلے اکنامکس سمجھنی پڑے گی. ناؤ کاسٹ آف لیبر is a big chunk of the total cost of production, and therefore if the cost of labor is less, then the cost of production is less, and if the cost of production is less, you can sell your goods at a cheaper price and undersell your business rival. There is competition in the market. One businessman eliminates another businessman not by guns or bombs or tanks, but by underselling him, by selling the same high quality product but at a lower price. تو کیا ہوا کہ چائنا میں ریولوشن ہوا 1949 میں. اس کے پہلے چائنا بہت غریب دیش تھا, بٹ 1949 کے بعد جو لیڈر آئے انہوں نے ریپڈلی انڈسٹریلائز کیا چائنا. تو نتیجہ ہوا کہ چائنا ہیز بلٹ اپ اے میسو انڈسٹریل بیس. ناؤ ود دس میسو انڈسٹریل بیس in China coupled with the cheap labor available there, the Chinese can undersell the whole world and they are underselling the whole world in consumer goods. آپ کے امریکہ میں جو سپر مارکیٹ جائیے پیکڈ وتھ چائنیز گڈ, چائنیز ول سیل the same high quality good with the American manufacturer sells, but at half the price at which the American manufacturer can sell, because American labor is expensive. آپ سمجھیے نا, once you set up a massive industrial base, then everything turns on the cost of labor, and the country which has cheaper labor has a distinct advantage because it can sell its goods at a cheaper price. Now Indian labor is even cheaper than Chinese labor. اگر ہم لوگ ایک میسو انڈسٹریل بیس بلڈ اپ کر دیں تب تو ہم اپنا مال بیچیں گے at half or 1/3 the price at which the developed countries sell.
تو لہٰذا وہ ڈیولپ کنٹریز کی تو انڈسٹریز بند ہو جائیں گی. کون خریدے گا ان کا مہنگا مال جب ہم آدھے یا 1/3 دام پہ وہی چیز بیچیں گے؟ تو کیا وہ اپنی انڈسٹریز بند ہونے دیں گے جس سے کروڑوں لوگ انمپلائڈ ہو جائیں؟ کبھی نہیں ہونے دیں گے. تو کیسے یہ روکا جائے؟ وہ روکنے کا طریقہ ہے کہ ہندوستانیوں کو لڑواؤ مذہب کے نام پہ, جات کے نام پہ, یہ سب میک انڈینس کی فائٹنگ ایچ ادر so that we don't unite and launch a struggle to make India a highly industrialized country. تو پورا کھیل جیسے RSS آپ کا نام لیا آپ نے, it is nothing an agent of the developed countries. پورا کھیل ڈیولپ کنٹریز کا ہے کہ انڈیا must never be allowed to become a developed country, because if it does, then with our cheap labor we will undersell the developed countries and the developed countries کی فیکٹری سے بند ہو جائیں گی. ایسی ایک ریسیشن سا آیا ہوا ہے, تو آپ کا مال کون خریدے گا بھائی جب ہم 1/3 دام پہ ہم وہی چیز بیچیں گے؟ تو کیا وہ ہونے دیں گے؟ کیا وہ انڈسٹری بند ہونے دیں گے؟ RSS is in league with the developed countries to make sure not league, it is an agent. اچھا یہ ایجنٹ ان کا ایجنٹ ہے صاحب. آپ سمجھنے کی کوشش کریے میں کیا کہہ رہا ہوں. پورا کھیل ہے کہ ہندو مسلمانوں کو لڑواؤ تاکہ انڈیا should not emerge as a modern industrial giant. ایک چائنا نے ناک میں دم کر رکھا ہے ڈیولپ کنٹریز کا, ایک دوسرا چائنا ایک another فرینکنسٹائن مانسٹر ایمرج کیا, تو ان کا تو انڈسٹریز کولیپس کر جائیں گی ڈیولپ کنٹریز کی. تو کیا یہ ہونے دیں گے؟ نہیں, وہ پورا زور لگا دیں گے کہ ایسا ہندوستان کبھی ڈیولپ کنٹری نہ ہوئے, کیونکہ تب ان کی انڈسٹریز بند ہو جائیں گی, کروڑوں لوگ انمپلائڈ ہو جائیں گے. تو لہذا وہ جو یہ ہو رہا ہے ہندوستان میں, یہ سب RSS ایسے یہ سب کچھ نہیں ہے. دے آر اسمال فرائز. یہ تو جیسے پپیٹر, آپ نے کوئی کٹ پتلی کا ناچ دیکھا ہوگا, تو جو کٹ پتلی RSS سے جیسا کٹ پتلی, اور اس کے پیچھے RSS کو جو پپیٹر چلا رہا ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ وہ اسکرین کے پیچھے چھپا ہوا ہے. بٹ it is the developed countries which are the puppeteers, and RSS is nothing but a puppet of the developed countries. تو سنبھالنے کا کیا مطلب؟ دیکھیے ایک چیز ہندوستان کے بارے میں آپ سمجھ لیجیے کہ it is a country of tremendous diversity. It is like North America. Tremendous. It is a country of immigrants. 92-93% لوگ جو رہتے ہیں ہندوستان میں آج, وہ یہاں کے اوریجنل انہیبیٹنٹ نہیں تھے. ہم لوگ سب باہر سے ہیں. پہلے تھیوری تھی کہ آرین باہر سے آئے تھے اور ڈیویڈین یہاں کے رہنے والے تھے. بعد میں وہ بھی ڈسپروو ہو گیا, اینڈ ناؤ ایکسیپٹڈ ویو از کہ ڈیویڈین بھی باہر سے آئے تھے. اوریجنل انہیبیٹنٹ مشکل سے 7-8% ابھی رہ گئے ہندوستان میں, جن کو آدیواسی کہتے ہیں یا شیڈولڈ ٹرائبس, جیسے بھیل, گون, سنتھال, ٹوڈا. مگر باقی 92-93% ہم لوگ ایک طریقے سے we are descendants of immigrants. تو اسی لیے اتنی ڈائیورسٹی ہے. آپ سے کاجو صاحب میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے یہ بات ظاہر ہے کہیں پاکستانیوں سے کہی ہوگی, تو آپ کو کس قسم کا ری ایکشن ملا وہاں سے؟ دیکھیے پاکستان کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ وہ اوپنلی اپنی ویوز ایکسپریس نہیں کر سکتے کیونکہ ڈرتے ہیں کہ سیکورٹی ایجنسی ہمارے پیچھے پڑ جائیں گی, مگر دل سے سب بات مانتے ہیں. دیکھیے ایک چیز سمجھ لیجیے, ستیہ میں بڑی شکتی ہوتی ہے. ٹروتھ ہیز گریٹ پاور. اگر میں بات جو کہہ رہا ہوں کہ انڈیا اینڈ پاکستان آر ریئلی ون کنٹری, اگر یہ بات صحیح ہے تو آج نہ مانے, کل نہ مانے, پرسوں ضرور مانیں گے. یہ جو آپ ری یونیفیکیشن کی بات کرتے ہیں, اس کی موڈیلٹی کیا ہوگی؟ پہلے کوئی سافٹ بارڈر ہوگا, لوگوں کا آنا جانا ہوگا, جیسے کنفیڈریشن ہے یورپین یونین کی طرح, اینڈ دین یا ایک دم جسٹ رائٹ اوے کوئی ری یونیفیکیشن ہو جائے گی؟ مطلب اس کی دیکھیے یہ جو سوال آپ پوچھ رہی ہیں, یہ جو سوال پوچھ رہی ہیں, کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیسے, ہاؤ, واٹ از دا پریکٹیکل وے آف ری یونیفیکیشن, اور میں نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ دیکھیے ایٹ دس اسٹیج وی ہیو اونلی ٹو اسپریڈ دا آئیڈیا آف ری یونیفیکیشن اینڈ ایجوکیٹ پیپل کی. ان فیکٹ وی آر ون کنٹری اینڈ دس پارٹیشن واز اے بگ فراڈ بائی دا برٹش. ری یونیفیکیشن I am in favor of peaceful, جیسے ایسٹ اور ویسٹ جرمنی میں پیسفل ری یونیفیکیشن ہوا. جب یہ آئیڈیا وائڈ اسپریڈ ہو جائے گا, as it is bound to, جو وکٹر ہیوگو نے کہا تھا کہ there is one thing more powerful than all the armies in the world, and that is an idea whose time has come. I tell you, I have massive following in Pakistan.
बाकी ओपनली लोग वहां की कह नहीं सकते डर के मारे कि उनको उनके पीछे पुलिस वुलिस पड़ जाएगी, मगर दिल से सब मानते हैं भाई बात तो जस्टिस काजू सही कह रहे हैं, हम एक ही मुल्क, हमको बेवकूफ बना दिया अंग्रेजों ने भाई कि हम लोग एक दूसरे के दुश्मन थे। तो लिहाजा ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर सम टाइम व्हेन द आइडिया बिकम वाइड स्प्रेड, then people will use their creativity and find out ways and means of practically affecting reunification. नाज़रीन, आज हम आपको एक नगमा सुनाते हैं एक शायर का, उन्हीं की ज़बान में, शफ़ी अली ख़ान, जो बेकल उत्साही के नाम से जाने जाते थे। ये शायर थे, अदीब थे और पॉलिटिशियन भी थे। मिसेस गांधी के ज़माने में राज्यसभा के मेंबर रहे हैं और इनको पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया। सुनिए। कैफ गजल हुस्न गजल जाने गजल, तुझे गीत का अंदाज तरन्नुम दे दूं। नशो कैफ गजल हुस्न गजल जाने गजल, तुझे गीत का अंदाज तरन्नुम दे दूंगा। तेरे सहमे हुए होठों को तबस्सुम की लकीर, तेरी ऊंघी हुई आँखों को हया की चिलमन, तेरे सोए हुए माथे को शफ़क़ की तनवीर, तेरी उलझी हुई जुल्फों को बहारे गुलशन, तेरे दहके हुए आरिज़ को लहकते से कमल, तुझे गीत का अंदाज़ तरन्नुम दे दूंगा। धूप का राज चंद्रमा की हुकूमत का गुरूर, बाद मेहनत किसी मजदूर की बाहों की थकन, जुरते ज़ब्त में इश्क वफ़ाओं का शूर, शौकते हुस्न फसूकार के माथे की शिकन, अश्क जब साज उठा ले तू किसी राग में ढल, तुझे गीत का अंदाज़ी तरन्नुम दे दूं। सब्ज चादर में वो लिपटा हुआ मेहनत का जमाल, बालियां खेत की थाली में लिए लाल यमन, आम के बौर भरे मध के कटोरों में गुलाल, अखिले फूलों को नहलाता हुआ मिश्के खुतन, चल उधर गाँव में एहसास जहाँ जाए मचल, तुझे गीत का अंदाज़ी तरन्नुम दे दूं। हुस्न महशर का लुटाता हुआ अंदाज़े खिराम, तेरे चरणों को धुलाते हुए मदमस्त पवन, रक्स करती हुई आंचल को तेरे दूज की शाम, तेरी अंगुलाई को बल खाता हुआ नील गगन, तेरी परछाई से तामीर करूं ताज महल, तुझे गीत का अंदाज़ी तरन्नुम दे दूं। नशो कैफ गजल हुस्न गजल जाने गजल, तुझे गीत का अंदाज़ी तरन्नुम दे दूं। खुशामदीद नाजरीन, आपका आज ब्रिजेस अमेरिका के एक सवाल के एपिसोड में आपका खैर मकदम है। आज हम आपको वहाँ ले चलते हैं जहाँ बहुत से लोगों को पता नहीं कि उनकी तारीख़ क्या है, उनके हीरो कौन हैं, उनके आबा व अजदाद कौन हैं, और उनको जो एक बेशकीमत विरसा है, वो जो उनका अपना है, वो कहाँ से आया और वो कहाँ दफन अब तक।
2010 میں ایک ایگزیبیشن ہوئی یورپ میں جو یورپینس نے اور نیشنل جیوگرافک نے، جو کہ دنیا کا سب سے بہترین رسالہ ہے، انہوں نے مل کے ایک ایگزیبیشن کی اور اس کا نام تھا 1001 انوینشنز ان دا گولڈن ایج آف اسلامک سویلائزیشن۔ اب آپ کو شاید عجیب سا لگے گولڈن ایج آف اسلامک سویلائزیشن، کیونکہ اسلام کے ساتھ تو صرف نگیٹو چیزیں، نفی نکارہ چیزیں ہی اب تک جوڑی جا چکی ہیں، مگر یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ آج کی جو 21ویں صدی ہے وہ کن ستونوں پہ کھڑی ہے۔ تو انہوں نے ایک ایگزیبیشن کی، ایک کتاب نکالی ہے اور جو ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی، اور اس ایگزیبیشن اور ایک فلم بنائی ہے، اور یہ فلم جو ہے یہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، اور اس کا فلم کا نام ہے یہی 1001 انوینشنز، لائبریری آف سیکرٹس، ایک کتب خانہ کہ جہاں پر ہزاروں راز جو ہیں وہ دفن ہیں، کس نے دفن کیے، کیوں دفن کیے، کس کا فائدہ تھا اس میں، اس کی بات بعد میں کریں گے۔ اور وہ چھوٹی سی فلم ہے، ہم اسے نہیں دکھا سکتے ہیں کیونکہ وہ کاپی رائٹ کا معاملہ ہے، مگر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بین کنگسلے ہیں جنہوں نے گاندھی کا رول کیا تھا گاندھی میں، اور وہ آپ کو 12 منٹ کی فلم ہے، اور اس فلم کو بہت سارے ایوارڈز ملے، بیسٹ سنیماٹوگرافی، بیسٹ سبجیکٹ، بیسٹ سوشل ایشو، بیسٹ میوزک، بیسٹ پرفارمنس۔ وہ کوئی 12 منٹ کی فلم ہے، اور وہ ایگزیبیشن جو یورپ کے اور مڈل ایسٹ کے شہروں میں کی گئی، یہاں تک نہیں آئی، ہندوستان تک نہیں آئی، میرے خیال میں پاکستان تک بھی نہیں آئے گی، اور شاید عرب کے کچھ بہت سارے جو عرب کے ممالک ہیں وہاں پر وہ نہیں گئی ہوگی، کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ ایگزیبیشن ہو۔ تو اس میں انہوں نے آخر کار 1000 سال کے بعد اس بات کو مانا اور اس کا اقرار کیا کہ آج کی جو 21ویں صدی ہے وہ جن ستونوں پہ کھڑی ہے وہ اسلام کے گولڈن ایج سے نکلی ہے۔ وہ ٹائم تھا 8ویں صدی سے لے کے 12ویں صدی تک کا ٹائم، جب اسلام پھیل رہا تھا، سویلائزیشن پھیل رہی تھی، اور وہ اسپین سے لے کر کے میڈیٹرینین، افریقہ، مڈل ایسٹ اور چین اور ہندوستان تک پھیل چکی تھی۔ بات اس کے پھیلنے کی نہیں ہو رہی، اور بات اس کی زمین کی قبضے کی نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ دور اسلام کا سب سے خوبصورت دور تھا، اور اس دور میں جو سب سے جدید ایجادات جو آج ہم یوز کر رہے ہیں، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی، وہ ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس کو کافی دن تک، 1000 سال تک اس کو پردے میں رکھا گیا، کیونکہ نہ ان کے انٹرسٹ میں تھا یورپینس کے کہ وہ ہمیں دکھائیں کہ ہم نے کیا کیا اچیو کیا ہے۔ جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ کتابوں میں تو اویلیبل ہے، مگر ہمارے یہاں اس کو انکریج بھی نہیں کیا جاتا۔ ہمارے جو مدارس اور مکتب ہیں وہاں پر سائنس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود استادوں کو نہیں پتا کہ کیا سکھا رہے ہیں وہ، اور ان کو کیا سکھانا ہے، کو سن کے حیرت ہوگی۔ یہ اب وہ کیوں کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا، کہ اب انہوں نے 1000 سال کے بعد ان کو کیوں خیال آیا۔ شاید ان کو ترس آ رہا ہوگا، اور پھر مجھے خیال آیا کہ اگر آپ کے دشمن کو آپ پر ترس آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ پیروں کے نیچے سے زمین کھسک چکی ہے اور پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، مگر پھر بھی بتانے میں کیا حرج ہے۔ چلیں آج ایک جرنی کرتے ہیں ٹورڈز دا پاسٹ، 8ویں صدی سے لے کے 12ویں صدی تک، جو کہ اسلام کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ چلے بات کرتے ہیں آج کی جو اس زمانے کی جو ایجادات ہیں، جو ڈسکوریز ہوئیں اور آج ان کا استعمال ہو رہا ہے 1000 سال کے بعد۔ تو یہ ایک آلہ ہے جس سے سورج کو دیکھا جا سکتا ہے، چاند کو اور ان کی رفتار، اور باقی کے جو سیارے ہیں، اور دنیا سے ان لے کر کے ان پلانٹس تک کا رقبہ کتنا ہے، ایریا کتنا ہے، وہ سب میجر کیا جا سکتا ہے۔ الجبرا، اس میں ریڈکشن، بیلنسنگ،
कैंसलेशन ऑफ जो एक जैसी टर्म्स होती हैं उनको कैंसिल कर दिया जाता है, इक्वल के साइन के आर पार, सब चीज़ रिडक्शन से होती है। और इन्हीं साहब ने, अल-ख्वारिज़मी ने एक एल्गोरिदम निकाला था, टिक क्रैंक, जिससे ये सर्कुलर मोशन में जब चलती है कोई मशीन, उस सर्कुलर मोशन में मशीन चलती है और उसको फिर उस मशीन से फिर ये चीज़ें जो हैं वो सीधी उस पे जाती हैं राह पे। और जैसे कि रेलगाड़ी है, मोटर है, बाइसिकल है, ये सब सर्कुलर मोशन में चलती हैं। और ये जो जनरेट करती हैं स्पीड, ये स्पीड को क्रिएट करती हैं और फिर ये सीधी चलती हैं। और अरबिक न्यूमेरल्स जो हैं, ये मैं आपको A to Z बता रही हूँ। अरबिक न्यूमेरल्स, जितने न्यूमेरल्स हैं आज के, 1 2 1 से लेके 10 तक, ये आज भी अरबिक न्यूमेरल्स कहे जाते हैं। चेस जो था वो अरबिक में उसको आया दूसरी जगह से था, मगर इसको अरबी में जब ये अरबों के हाथ लगा तो फिर इन्होंने उसको और तरह से डेवलप किया। कॉफ़ी जो है वो यमन से आई थी और अफ्रीका से और अरब में आई, तो अरब में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि भाई ये एक अजीब चीज़ है, इससे आप काफ़ी देर तक जागते रहते हैं रात को, और स्कॉलरशिप के लिए बहुत अच्छी है, पढ़ने के लिए अच्छी है। और उसके बाद ये डच लोगों ने इसको ईस्ट इंडिया तक लेकर के आए। फिर ये सबसे बड़ी बात, डेसिमल फ्रैक्शन जो है, डेसिमल फ्रैक्शन यहाँ अरबों ने वो किया था, और कहते हैं कि इन्होंने 10वीं सदी में हिंदुस्तान से लेकर के किया था। ड्रग ट्रायल, जो उस ज़माने के जो तिब्बी लोग थे जो मेडिसिन निकालते थे, मेडिसिन की इजाद की उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि पहले इस मेडिसिन का हम ट्रायल करेंगे लोगों पर, और उसका तजुर्बा करके उसका जो रिएक्शन होगा वो देखेंगे, और अगर वो सही होगा तो फिर हम बाकी बीमार लोगों को देंगे। सारे जो मेथड्स होते थे, जो भी काम होता था, उसका साइंटिफिक, एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक मेथड होता था। कोई भी चीज़ निकाली जाती थी, उसको फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता था, तजुर्बा किया जाता था, फिर उसको लागू किया जाता था। फाउंटेन पेन, ये भी इन साहब ने निकाला, इनका नाम था अली अबूज़र मारी, क्योंकि उस ज़माने के जो खलीफा थे उन्होंने कहा कि वो जो कलम यूज़ करते हैं जो दरख्त की शाख से बनता है, छील के बनता है, तो उन्होंने कहा ऐसा फाउंटेन पेन होना चाहिए जिससे हाथ ख़राब ना हो। गज़ल, इस्लामिक पोइट्री जो है वो अरेबियन पेनिनसुला में निकली। गिटार, पहले इन्होंने ऊद निकाला, OUD, एक 4 तार का गिटार नुमा एक इंस्ट्रूमेंट है जो म्यूज़िकल, जो संगीत के लिए इस्तेमाल होता है, वहाँ से फिर गिटार निकला। हेरिटेज, हीमोफीलिया जो एक बड़ी वैसी ख़तरनाक बीमारी है, वो इन्हीं लोगों ने दरियाफ्त की और मालूम किया कि ये हीमोफीलिया जो है ये नस्ल दर नस्ल चलती है, ये हेरिडिटरी डिजीज़ है, बीमारी है, और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ट्रांसफ़र होती है। हुसैन डिस्ट्रिक्ट एक अल-राज़ी थे 9th सेंचुरी में, उन्होंने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट था उसको लेके उसको डिस्टिल करके उसमें से केरोसिन निकाली थी, और केरोसिन लैंप भी अल-राज़ी ने ही बनाया था 9वीं सदी में। सोप, साबुन जो है, जो कि हार्ड साबुन है, जो हम लेकर के हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं बग़ैर ये सोचे कि ये कहाँ से आया था, ये भी 8वीं 9वीं और 10वीं सदी में ज़करिया अल-राज़ी ने इसको ईजाद किया था। मैग्नीफाइंग ग्लास, जो जब आप उसको आँख के पास रखते हैं तो दूसरी चीज़ें जो हैं वो आपको बड़ी नज़र आती हैं। और मेटाबॉलिज्म, ये ग्रीक फ़िलासफ़र्स ने दरियाफ़्त किया था और उसके बारे में लिखा था। उसके बाद इब्न अल-नफ़ीस जो कि पहले स्कॉलर थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, और उसको कहते हैं कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिसोल्यूशन नरिशमेंट, कि जब आप खाते हैं तो मुस्तकिल जो है आपका जो सिस्टम है उसको पचाने की कोशिश करता रहता है। अस्पताल उस ज़माने में बनाए थे उन्होंने, और वो उसी तरह के अस्पताल थे तकरीबन जो आज हैं। मर्दों का अलग वार्ड होता था, औरतों का अलग वार्ड होता था, नर्सें होती थीं, जो मर्द भी होते थे, औरतें भी होती थीं,
اور ڈاکٹر بھی ہوتے تھے وہاں کام کرتے تھے. فرق صرف اتنا تھا کہ ان اسپتالوں میں مریضوں سے پیسے نہیں لیے جاتے تھے اور وہ اسپتال جو ہیں وہ ڈونیشن پہ چلتے تھے. اس کے بعد آتے ہیں مینٹل ہاسپٹل. جو لوگ ذہنی طور پہ بیمار ہوتے تھے ان کو ریگولر اسپتال میں نہیں رکھا جاتا تھا, ان کو مینٹل ہاسپٹل میں رکھا جاتا تھا, اور جہاں پر ان کا جو علاج ہوتا تھا اور ان کی تیمارداری ہوتی تھی وہ میوزک سے ہوتی تھی, سنگیت سے ہوتی تھی. پن ہول کیمرہ, یہ ابن الہیثم, یہ انہوں نے پن ہول کیمرہ ایجاد کیا تھا کیونکہ اس زمانے میں جو افلاطون تھے, پلیٹو جو گریک اسکالر تھے, انہوں نے لکھا تھا کہ روشنی آنکھ کے اندر سے آتی ہے باہر جاتی ہے, اور کئی سو سال کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ نہیں, روشنی آنکھ کے اندر سے نہیں آتی, روشنی باہر سے آتی ہے, اور وہ جو آنکھ کا جو کارنیا ہے اس سے ریفلیکٹ ہو کے پھر واپس جاتی ہے, اور اس سے وہ اس کے اوپر انہوں نے اپنا تھیسس بنائی اور اس کے اوپر پن ہول کیمرہ اس میں سے نکلا. شوگر مل بھی اسی زمانے میں ایجاد ہوئی جو پانی کی پنچکی سے اور ہوا کی پنچکی سے چلتی تھی. شیل آئل ایکسٹریکشن, یہ ایک نیا جدید ماڈرن طریقہ ہے تیل نکالنے کا, جو کہ آج کل امریکہ میں بہت یوز ہو رہا ہے. یہ 10ویں صدی میں مساوی المردینی نام کے ایک عربک سائنٹسٹ تھے جنہوں نے ایکسپیریمنٹ کر کے, تجربہ کر کے یہ پروسیس تیار کیا. اس کی وجہ سے آج امریکہ جو ہے, جو سب سے بڑا امپورٹر تھا آئل کا, اب سب سے بڑا ایکسپورٹر بن گیا, صرف اس کی وجہ سے. اس طرح کی چیزیں انہوں نے بنائیں جس کے بارے میں آپ چاہیں تو پڑھ لیں. ہر چیز اویلیبل ہے, آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں, آپ یوٹیوب پہ ان کی فلم دیکھیں اور یوٹیوب پہ وہ کتاب دیکھیں. آپ ویب سائٹ جائیں www.1001inventions.com, وہ جا کر کے دیکھیں, فلم بھی دیکھیں, کتاب بھی دیکھیں, اور کئی ویب سائٹس ہیں وہ جا کر کے دیکھیں کہ ایک بڑا خوبصورت اسلامک دور تھا جس میں یہ ساری چیزیں ایجاد ہوئیں, اور 8ویں صدی سے لے کے کوئی 12ویں-13ویں صدی تک رہیں. اور اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوئیں, کچھ باتیں ایسی ہوئیں جس سے وہ روشنی کا دور تاریکی میں بدل گیا. ایجادات ختم ہو گئیں, نئی نئی باتیں ختم ہو گئیں, فلسفے ختم ہو گئے, اور سارا رجحان مذہب کی طرف چلا گیا. چلیں ہم آپ کو باقی کی جو ایجادات ہیں وہ زبانی بتاتے ہیں, کیونکہ ڈیٹیل میں بتائیں گے تو 2 ہفتے لگ جائیں گے. الکیمی, آٹومیٹڈ واٹر ریزنگ مشین, آٹومیٹڈ انجینئرنگ, روبوٹس, بلڈ میجرنگ ڈیوائس, بائنومیل تھیورم, کونیکل ویلو, کنٹرول ویلو, کینڈل کلاک, ڈیرنڈیلاز, یہ توپیں ہیں جو آٹومن امپائر نے بنائی تھی, فریبین تھیوری, فوڈ چین, گلاس فرام سٹونز, پتھروں سے گلاس بنایا, اینستھیزیا. لیتھورائٹ, یہ ایک ایسا آلہ ہے کہ جس سے کڈنی میں جو سٹون ہوتا ہے, اس کو پتھری ہوتی ہے, اس کو توڑ سکتے ہیں. میگنیفائنگ گلاس. مرکیوریل کلورائڈ, زخم کو ڈس انفیکٹ کرنے کا لیکوڈ. میکینیکل فلائی ویل, اس کا فارمولا بھی ہے یہاں. پاور سٹوریج ڈیوائس ہے وہ. مرکری کلاک. برج مل, آبزرویٹری اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ, جہاں پر ہر چیز کی ریسرچ ہوتی تھی اور جہاں سے فلک پہ جتنے سیارے ہیں, شہاب ثاقب اور پلانٹس ہیں, ان کو آبزرو کیا جاتا تھا. آج 2/3 جو ہم جانتے ہیں سیارے, ان کا عربک نام ہے کیونکہ ان کی دریافت عربوں نے کی تھی. آٹومیٹک فلوٹ پلیئر, سی میٹر, پاسکلز ٹرائنگل, شوگر مل, سرنج جس سے انہوں نے کیٹریکٹ کا آپریشن کیا, اسپننگ ویل, تھبٹ نمبرز, ٹورپیڈو جو سمندر کے نیچے جو جہازوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے, واٹر کلاک, ونڈ مل, ونڈ پمپ. ان بچوں میں نہ جانے کتنے سائنسدان چھپے ہیں, کتنے میتھمیٹیشینز, فزسسٹ, کیمسٹ اور سوشیولوجسٹ, اینتھروپولوجسٹ, پولیٹیکل تھنکرز, نہ جانے کتنے باصلاحیت لوگ ان میں بچوں میں چھپے ہوئے ہیں. کیا ہمارے معاشرے میں کوئی ہے جو ان کی ان صلاحیتوں کو باہر نکال سکے؟ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی.
नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुक्रिया।